مزید بتاتے چلوں کہ تم کہتے ہو کہ اسلام نے غلاموں کا وہ نظام چلایا ہے، اسلام غلام رکھتا رہا ہے، مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام رکھے، اور غلاموں وغیرہ وغیرہ غلاموں کا الزام تم اسلام پر لگاتے ہو، مسلمانوں پر لگاتے ہو۔ تو بھائی، اسلام سے پہلے غلامی کا دور تھا اور غلام بیچے خریدے جاتے تھے۔ تو اسلام اتنا لمبا، اتنا طویل نظام کو آہستہ آہستہ اسلام نے ہی ختم کیا اور مسلمانوں نے ختم کیا۔ اب تم خود دیکھ لو، ہمارے مذہب میں تھا کہ کوئی قسم اٹھا لے تو غلام آزاد کرنے کا حکم ہوا، روزہ نہ رکھنے پر غلام آزاد کرنے کا حکم، اسی طرح کے سارے حکم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے 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 آج وہ دور آ گیا کہ جب غلام بالکل ختم ہو گئے۔ ہاں، اگر اسلام کے بعد آج اگر غلاموں کا دور ہے، اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کا دور تھا، اسلام آنے کے بعد غلاموں کا دور ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو سوالوں پر مشتمل ہے جو بات چیت کے بعد، ایک ہندو دوست کے ساتھ بات چیت کے بعد میرے دماغ میں آئی، سوچا کہ ان سوالوں کے جوابات تمام ہندو برادری سے، خاص طور پر یہ یادیف صاحب سے اس کے بارے میں معلومات لے لوں۔ تو 1 گھنٹے کی ویڈیو تو اس سے پہلے بھی میں نے بنا چکا ہوں، ان کے درمیان ابھی 1-2 گھنٹے کی اس کے بعد اور آئے گی، لیکن فی الحال یہ چھوٹا سا کلپ ہے جس میں سوالات ہی ہیں، اس کو میں کوشش کروں گا چھوٹا سے چھوٹا رکھوں۔ تو چلتا ہوں اسٹیپ وائز سوالوں کی طرف۔ مجھے ایک جواب دیتا ہے کہ وید کے بارے میں، کہ وید وہ علم ہے، وہ نالج ہے، وہ علم ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ وید اگر وہ علم ہے جو ہر انسان اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا نے اس کو سکھایا ہے، تو پھر تو میرا سوال تو بنتا ہی جائز کہ اللہ خدا نے یا بھگوان نے تو ہر انسان کو برابر علم سکھایا ہے، کسی کے ساتھ اس نے ناانصافی نہیں کی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ سب سے برابر پیار کرتا ہے۔ خاص طور پر آپ کا ماکال تو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے بقول آپ کے۔ میں بھی مانتا ہوں اس کو کہ خدا تو سب سے پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن اگر اس نے وید کا علم سب کو پھر برابر دیا ہوگا، تو پھر میں بھی ایک کتاب لکھ لوں تو اس کو آپ وید مانو گے؟ کوئی بھی بندہ کوئی بھی کتاب لکھ دے اپنے نالج کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، آپ اس کو وید مانو گے؟ ہندو دھرم کی میں نے اس سے پھر میرا سوال ہے کہ ہندو دھرم کی کون سی کتاب ہے جس سے ان کے پنڈتوں کو یا ان کے پجاریوں کو گیان ملتا ہے؟ تو اس کا بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، معافی کے ساتھ فی الحال۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، میرا سوال کا جواب دے دو رام جی اور کرشنا کے بارے میں، کہ رام جی اور کرشنا، رام کے بارے میں جی بھائی، جب رامائن کے حوالے سے جو بات ہوئی، آپ نے تو وہ اگنی پریکشا سے مجھے جواب دے دیا۔ شروع کا جو سوال ہے وہ آپ نے گول کر دیا، وہ جواب آپ نے مجھے نہیں دیا کہ جب راون کون تھا۔ پہلے تو یہ بات پوچھ لوں کہ راون کون ہے، یا راون کو شیطان بول سکتا ہوں میں؟ اگر شیطان ہے راون، تو راون تو مر چکا ہے، پھر دنیا میں اتنے جرم کیوں ہیں؟ پہلی دوسرا پوائنٹ، اتنے گناہ ہندوؤں میں بھی اور دوسرے بھی، تو یہ گناہ کیوں ہے؟ اس کا جواب دے دینا بھائی۔ پھر مجھے بتا دو کہ یار رام اگر بھگوان ہے، اس کو پتہ ہے راون اگر غلط ہے، تو اس کو مارنے کے لیے رام کو بہانے کی تلاش ہے، اپنی بیوی کو چارہ بنوانے کی تلاش ہے، اس کو کڈنیپ کروانا۔ اس نے کڈنیپ کروایا بیوی کو، کیوں؟
اگر راون غلط تھا اس کو ویسے بھی جا کے تو ختم کیا جا سکتا تھا، تو اتنی کہانی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے سیتا جی کو کڈنیپ کروایا، پھر سیتا جی کو واپس لے کے آئے، پھر سیتا جی کو کی چیکنگ کے لیے اس کی پویترتا بولتے ہیں، پاکیزگی کو چیک کرنے کے لیے اس کے اوپر کہ راون نے اس کے ساتھ کچھ کیا کہ نہیں کیا. لوگ باتیں کر رہے تھے، اس سے اگنی پریکشا لی. تو یہ سارا کھیل کیوں ہوا؟ ڈائریکٹ راون کو اگر جانوروں کے اتنے حقوق تھے تو رام جو ہے راون کے بنائے گئے ہرن کے پیچھے کیوں بھاگا؟ وہ اس کو جانے دیتے، ہرن کے پیچھے نہ بھاگتے، نہ سیتا جی وہ ہوتی، بلکہ وہ سیتا جی کو کڈنیپ کرنے کے لیے آتا تو بس رام جی اس کو ختم کر دیتے. اب وہ اتنے دور بھاگے، ہرن کے پیچھے اس کو اغوا کرنے دے دیا. تو اغوا کرنے کیوں دیا؟ بیوی کو چارہ کیوں بنوایا؟ اس سے پھر میں نے ایک سوال اور کیا کہ یار مجھے اس نے کہا کہ گنگا کا پانی 10 سال بھی بوتل میں رہے تو وہ اس میں خراب نہیں ہوتا. تو بھائی جیسی تصویریں میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں، دیکھو یہ تصویریں، کیا گنگا کا پانی بغیر فلٹر کیے پینے کے قابل ہے؟ اب یہاں پر مزید سوال جو جنم لیتا ہے میرے دماغ میں آتا ہے، وید تو وہ علم ہو گیا جو ہر انسان کے پاس اس کے بھگوان نے جنم کے ساتھ اس کو دیا، تو وہ علم ہو گیا. اب اس کے بعد اب ایک انسان کے پاس کو اگر بالکل کسی معاشرے کے بغیر علیحدگی میں ڈال دیا جائے اکیلے میں، تو وہ تو ان پڑھ ہوگا. تو پھر اس کے پاس کون سا علم ہوتا ہے، کیسا علم ہوتا ہے؟ تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کو کوئی علم سیکھتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ کوئی علم سیکھتا ہے، معلومات سیکھتا ہے، تو اس کی علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو وہ تو پھر بھگوان کی مرضی سے اس کو علم ملتا ہے، تو وہ بھگوان کا ہی علم ہوا. اس کو وید کہیں گے، پھر اس کو بھی ہم وید کہیں گے. نسمتی کے اندر تبدیلی ہو گئی، مغلوں نے کر دی، شلوک وغیرہ چینج کر دیے. وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے، وہ بھی ہندو دھرم کی نہیں. مہابھارت ہسٹری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، وہ بھی نہیں. تو اب ہندو دھرم کی کون سی ایسی کتاب ہے جس سے ہمیں ہندو دھرم کے بارے میں گیان ملے گا، علم ملے گا، اچھے برے کی تمیز ملے گی؟ جس طرح سے اسلام میں قرآن میں سورۃ نساء ہے، حقوق وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، عورتوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، چھوٹے چھوٹے حقوق، چھوٹے چھوٹے بیانات. ایک احادیث صبح سے لے کے شام تک انسان کی مکمل رہنمائی کرتی ہے، اس کو زندگی کا طریقہ سکھاتی ہے، چلنے سے لے کر، صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے. تو ہندو دھرم میں ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ کھاؤ گے کس طریقے سے، پیو گے کس طریقے سے، میاں بیوی کے حقوق، وراثت کے حقوق، یتیموں کے حقوق کہاں پہ ہیں، کدھر ہیں؟ تو ہندو دھرم کی ایسی کون سی کتاب ہے جو اس کا ٹائٹ پائی کی ہو، جس سے ہمیں روزمرہ زندگی میں رہنمائی ملے؟ بھائی میرا سوال پھر اپنی جگہ پہ رہ گیا. ایشورا، پاروتی کا شوہر تھا، میرا خیال ہے پاروتی کا جو شوہر تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ایشورا نام تھا شاید، یا شیوا تھا یا ایشورا تھا، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی اگر تیسری آنکھ کھول دے تو پوری دنیا جل جائے. اب
اور وہ پاروتی جو ہے اپنی حفاظت کے لیے گنیش کو بناتی ہے، لیکن جب ایشورا گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آگے گنیش کھڑا ہوتا ہے، تو ایشورا اس کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، وہ یہاں سے چلو، یہ میرا گھر ہے. تو وہ نہیں جاتا کیونکہ اس کو تو اس کی بیوی پاروتی نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو اپنی چوکیداری وغیرہ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. تو تمہارا ایشورا اتنا بڑا بھگوان ہے، اس کے پاس اتنا غیب کا علم نہیں کہ وہ اس گنیش کے بارے میں پتہ کر سکے. اس کو وہ کرنے جب وہ نہیں جاتا، انکار کرتا ہے، تو آپ کا ایشورا اس کی گردن اڑا دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. پھر جب پاروتی باہر آتی ہے، اس کے پاس آتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اب دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ تم نے اس کو کیوں مارا، اس کو زندہ کرو. ایشورا کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، اب میں اس کو زندہ نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ اپنے کام والوں کو بولتا ہے کہ کوئی سر لے کر آؤ کسی جانور کا، تو میں وہ اس کے ساتھ لگا کر تو زندہ کروں گا. میرا سوال یہ ہے، اور وہ کیسا بھگوان ہے طاقتور قسم کا، جو تیسری آنکھ کھول دے تو پوری دنیا جل جائے؟ وہ کیسا بھگوان ہے جو ایک مردہ انسان کو زندہ نہیں کر سکا اس کا اپنے سر سے؟ اس کے لیے اس نے جا کے بے گناہ ہاتھی کا قتل کروایا، اس کی گردن کٹوائی، اور تب جا کے اس کو زندہ کروایا. کیا یہ ٹھیک تھا؟ جانوروں کے حقوق کا خیال کرتے ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ قرآن کی ٹرانسلیشن تم بار بار غلط کرتے ہو، افسوس ہے. تم ان لوگوں کی ویڈیو، پھر تم نے میرے پر اعتراض کیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. تم نے آیتیں بتائیں مجھے جس کا میں نے تمہیں خاطر خواہ جواب تو دے دیا. تمہیں میرا خیال ہے تمہیں سکون مل گیا ہوگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ گمراہ تمہارے جیسے لوگوں کو کرتا ہے جو اپنے مذہب کے خلاف باتیں کرنے والوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنو، اور جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں خود ان کی باتیں سنتے ہو. بھائی سنو دونوں کی باتیں، سب کی باتیں. تمہیں اجازت ہے تم اسلام کے خلاف جو باتیں سنتے ہو سنو، مجھے اجازت دو جو ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں میں سنوں. اور پھر مزہ تب آئے گا جب تم اپنی سنی ہوئی باتیں مجھ سے کنفرم کرو اور میں اپنی سنی ہوئی باتیں تم سے کنفرم کروں. اب یہ تو نہیں تم ان لوگوں کی باتوں پر یقین کر لو جنہوں نے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو جواب تمہیں ملتے ہیں ان کو تم مانو ہی نا. بارہ تمہارا منوسمرتی کے حوالے سے سوالات جن کے تم نے جوابات دیے کہ ان میں منوسمرتی چیپٹر 5 ورس نمبر 30، پھر چیپٹر 5 ورس نمبر 41، اور چیپٹر 5 ورس نمبر 42، شلوک نمبر 42، شلوک نمبر 41 اور شلوک نمبر 30، وہ چیپٹر 5. یہ تم کہتے ہو کہ مغلوں نے اس میں اضافہ کیا، یہ مغلوں نے ڈالی ہیں یہ ساری وہ شلوک پیجز. تمہارا الزام قبول ہے، مان لیے، چلو مغلوں نے کیا، غلط کیا، لیکن اصلی شلوک کدھر ہیں؟ چیپٹر 5 اصلی شلوک 30 کہاں ہے؟ اصلی شلوک 41، اصلی شلوک 42 کہاں ہے؟ اب انہوں نے تو چلو اپنے سے لکھ دیا ہوگا نا، شلوک 30 اپنے سے لکھ دیا ہے اضافہ کر کے، تو ظاہر ہے شلوک 30 لکھا تو تم ان کو پھر نکال دو اگر یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ تمہاری وید ٹھیک ہے، نہ تمہاری منوسمرتی ٹھیک ہے، نہ تمہاری مہابھارت کا تم کہتے ہو کہ مہابھارت ہے 88، تم کہتے ہو کہ اس میں
جو یوجسٹر ہے اس کو دھان کرنے کے لیے کیا بولا؟ پھل فروٹ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر کی ویڈیو میں تو وہ پورے 150 مینیو بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے ڈیمانڈ کروائی گئی ہیں. اس کو بولا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں دان کرو اپنے ان کے لیے. ہاں، یہ منوسمرتی چیپٹر 5 شلوک نمبر 30 اور چیپٹر 5 شلوک 40 اور چیپٹر 5 شلوک 41. اب یہ اصل پیجز کہاں ہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ مجھے بتا دو. مہابھارت انوشاسن پرم چیپٹر 88 کا کلیئر کرو، جو تم نے کلیئر کیا کہ اس میں دودھ وغیرہ کی چیزیں. تو بھائی کدھر ہے دودھ والا کی چیزیں ان میں یار؟ کوئی دودھ والی چیزیں ذاکر نائک تو نہیں بولتا تم کہتے ہو. تو بات یہی ہے کہ میں نے تمہیں اس میسیج میں ای میل ایڈریس بھیجا ہوا، مجھے اس کے پیج کا پکچر مجھے ای میل کرو، پھر میں اس کی ٹرانسلیشن ای میل کرو، پھر مجھے تھوڑا سا یقین آ جائے گا. چلو پیج کی. اب تم کہتے ہو اینیملز میں یہ سارے وہی کمنٹ ہیں آفن ہیں کہ جی ایک درخت جو ہے وہ 10 منٹ 2 گھنٹے 2 منٹ 10 منٹ اور 2 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے زمین سے نکالنے کے بعد. تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اب ہم کسی کا محسوس نہ کریں، آواز نہ آئے تو ہم کہیں کہ اس کو نہیں ہوتا. اب میں بہرا بن جاؤں، کہوں کہ میں بہرا ہوں، میں آپ کو ڈنڈے مارنے لگ جاؤں، کہوں کہ آپ کو درد نہیں ہوتا. کیا یہ لاجک ہے؟ یہ سارے اس کے کومنٹ ہیں تمہیں میں نے بھیجے ہوئے ہیں. یہ ساری خود ہی پڑھ لو، میں نے تمہیں بھیج دیا ہے. بس میرا سب کوشچن یہ ہے کہ اگر تم لوگ اینیملز کے کھانے کی طرف سے ان کو حق دیتے ہو کہ ان کو کھانا نہیں چاہیے، تو ان کے اوپر سواری وغیرہ کرنے کا کیا حق رکھتے ہو یار؟ گدھے کے اوپر، ایک گھوڑے کے اوپر، ایک ان کو سواری کرنے کا کیا حق ہے؟ تم گائے کا دودھ لینے سے پہلے اس کی اجازت لیا کرو. کیا اس کی اجازت لیتے ہو؟ وہ تمہیں اجازت دیتی ہے گائے نہ دودھ دینے کے لیے. تم اگر اس کا دودھ نہ لو تو وہ گائے صحیح طاقتور ہوگی، لیکن تم اس کا گائے کا دودھ کیوں لیتے ہو اس کی اجازت کے بغیر؟ اپلیکیشن لکھو اجازت کی، پھر لو. اب یہ تو سوالات ہیں بہت زیادہ، یہ سارے خود ہی پڑھ لینا، لنک تمہیں میں نے بھیجا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کہا تھا دانت انسان کے مختلف کیوں ہیں، ٹھیک ہے؟ تم نے کہا تھا کہ کچا گوشت کھا کے دیکھو. بھائی مجھے کچا گوشت کھانے کا وہ نہیں ہے مسئلہ، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری 2 آنتیں بنی ہوئی ہیں ہمارے جسم میں، چھوٹی آنت اور بڑی آنت. میرا آبجیکشن یہ ہے، اب چھوٹی آنت گوشت جی بکری میں تو صرف لارج انسٹنٹائن ہوتی ہے، جبکہ انسانوں میں لارج اور اسمال 2 انسٹنٹائن ہوتی ہیں، جو فروٹ اور گھاس وغیرہ کو اور گوشت کو ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب جب ایک بکری کو پکا ہوا یا کچا جیسا بھی گوشت کھلائیں گے تو اس کے لازمی طور پر پیٹ میں درد ہوگا اور وہ مر جائے گی. تم نے کہا بکری اگر گوشت کھائے تو وہ مرتی نہیں ہے. کئی طرح کے پتے ہیں جو وہ نہیں کھاتی، جو بھائی نہ کھانے والی بات اور ہے، جو بو یا اسمیل، لیکن ایک ہیبیچول، ایک نیچرل جو چیز انسان چیزوں کو دی گئی ہے اس کی بات الگ ہے. اب انسان نیچرلی طور پر سب چیزیں کھا سکتا ہے. اگر انسانوں نے یہ بھیڑ بکریاں، اب دنیا میں کتنی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، اس کے باوجود ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں. کبھی
گائے بکری اور بھینس وغیرہ میں کمی آئی ہے۔ خدا کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ جب اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بات اس کی شارک کاٹی جاتی ہے، جس سے اس کی شارک اور اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کے شارک کاٹی جاتی ہے، جس سے اس کا نروس سسٹم ختم ہو جاتا ہے، جو دماغ اور پوری باڈی کے درمیان ہوتا ہے، جس کے بعد دماغ کسی قسم کا بھی درد محسوس نہیں کرتا۔ باقی جو اس کا وہ موومنٹ ہے یا حرکت ہے، وہ اس کی جسم کے سکڑنے اور اس کے پھیلنے کی وجہ سے آتی ہے۔ دیٹ از سائنٹیفکلی پروفڈ۔ اب اگر انسان سب جانوروں کو کھانا چھوڑ دیں، آپ کے انڈیا میں کتنے ہی کارخانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو لیدر کا کاروبار کرتے ہیں، اور وہ گائے کی کھال سے ہی لیدر وغیرہ بناتے ہیں، اور آپ کے انڈین ہی سب سے زیادہ بکریاں وغیرہ پالتے ہیں اور قربانی کے موقع پر جو بیچتے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ نہ بیچی جائیں، نہ یوز ہوں، تو یہ دنیا میں اوور پاپولیشن ہو جائیں گی۔ آج شیر کی قربانی کوئی نہیں کرتا، لیکن شیر ناپید ہیں۔ آج یہ چڑیوں کی مختلف اقسام ہیں، ان کی قربانی کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ ناپید ہیں، کم ہیں۔ شیروں کے لیے قانون بنائے گئے ہیں کہ ان کو شکار منع کرو۔ ہاتھی کی قربانی کوئی نہیں کرتا، ان کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن جن کی قربانی بھی ہوتی ہے، جن کو کھایا جاتا ہے، ان کی نسل نہ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی۔ تو یار کچھ لاجک استعمال کرو۔ یہ جانور، ان کی حساب کتاب سب انسان کے لیے ہے۔ اور مزید میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی رکھی ہوئی ہے، کہ ان میں اتنی برکت ہے کہ ہر سال اتنی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ان کی قربانی کی جاتی ہے، قربانی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ بڑا ریلیجن ہے جو اسلام ہے، دوسرے نمبر پہ۔ تو یہ سب لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ان کی قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کی نسل کبھی ناپید نہیں ہوتی، ان کی نسل ختم نہیں ہوتی، ناپید نہیں ہوتی، نہ شیروں کی طرح، نہ ہاتھی کی طرح کم ہوتی ہے، نہ ان کی شاہینوں، پرندوں، چڑیوں وغیرہ کی طرح ان کی نسل ناپید نہیں ہوتی، اور یہ ہر سال بڑھتی ہیں اور اگلے سال دگنی تعداد میں واپس آ جاتی ہیں اور پھر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں برکت بھی رکھی ہے۔ اگر یہ انسان کے لیے نہ ہوتی، ان کی استعمال کے لیے نہ ہوتی، تو پھر یہ بھی تو ان کی طرح ختم ہو جاتی۔ مزید یہ کہ اگر ہم ان کا گوشت نہیں کھا سکتے یا ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے سواری کروانے کا یا دوسرے کام لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ ان کے حقوق میں ہے؟ سب سے اہم بات یار کرتا چلوں، تم مجھے کہتے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو نہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کی ویڈیو نہ دیکھو جو اسلام کے خلاف بناتے ہیں۔ اب نہ تم میرے غلام ہو، نہ میں تمہارا۔ تو بھائی تم بڑے شوق سے ان لوگوں کی ویڈیو دیکھو، میں بھی دیکھوں، لیکن افسوس یہ ہے، مزہ یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے کنفرم کر لیں، جو کہ میں تو کرتا ہوں کنفرم، اور کرتا رہوں گا، کنفرم کر کے ہی کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ لیکن تم ہو، کیا کرتے ہو کیا نہیں، یہ تمہارے اوپر ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔ مزید بتاتے چلوں کہ تم کہتے ہو کہ اسلام نے غلاموں کا وہ نظام چلایا ہے، اسلام غلام رکھتا رہا ہے، مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام رکھے، اور غلاموں وغیرہ وغیرہ، غلاموں کا الزام تم اسلام پر لگاتے ہو، مسلمانوں پر لگاتے ہو۔ تو بھائی اسلام سے پہلے غلامی کا دور تھا اور غلام بیچے خریدے جاتے تھے۔ تو اسلام اتنا لمبا، اتنا طویل نظام کو آہستہ آہستہ اسلام نے ہی ختم کیا اور مسلمانوں نے ختم کیا۔ اب تم خود دیکھ لو، ہمارے مذہب میں تھا کہ کوئی قسم اٹھا لے تو غلام آزاد کرنے کا
حکم ہوا، روزہ نہ رکھنے پر غلام آزاد کرنے کا حکم، اسی طرح کے سارے حکم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے 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 آج وہ دور آ گیا کہ جب غلام بالکل ختم ہو گئے۔ ہاں، اگر اسلام کے بعد آج اگر غلاموں کا دور ہے، اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کا دور تھا، اسلام آنے کے بعد غلاموں کا دور ختم ہوا۔ کوئی دماغ، کوئی لاجک، کوئی سینس ہو تو استعمال کرنا۔